لهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورہ رات شروع ہے. سورہ رات کا مقصد ہے نفی شرک سے دعا. غائبانہ پکار کے لائق صرف اور صرف وہی اللہ ہے اور کوئی غائبانہ پکار کے لائق نہیں. اور یہ سورت 5 حصوں میں تقسیم بھی ہے، 4 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ جہاں تک میں نے تلاوت کی آیت نمبر 14 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، تیسرا حصہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، 32 تک، اور چوتھا حصہ 33 سے لے کر آخر تک. پہلے حصے میں 5 قسم کے دلائل عقلیہ بیان ہوتے ہیں. 5 کے 5 قسم کے دلائل ہم بیان کر چکے ہیں. پہلے قسم کے دلائل خالق لکل شیء هو اللہ، پیدا کرنے والا زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک، اس کے بیچ میں جتنی ساری چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. آسمان میں، زمین میں، خلا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خالق کون؟ اللہ. دوسرے قسم کے دلائل عالم بکل شیء هو اللہ. پہلے قسم کے دلائل بیان ہوئے آیت نمبر 7 تک. دوسرے قسم کے دلائل آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک. عالم بکل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز کو جاننے والا بھی میرا اللہ ہے. ہر ایک چیز کو جاننے والا، گہرائی تک دیکھنے والا، عالم الغیب و شہادہ، وہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں تیسرے قسم کے دلائل حافظ بکل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز کی نگرانی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہر ایک چیز کی، انسان کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. چوتھے قسم کے دلائل پھر آیت نمبر 12 میں متصرف فی کل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز میرے اللہ کے تصرف میں ہے، میرے اللہ کے اختیار میں ہے. پانچویں قسم کے دلائل آیت نمبر 13 میں، پانچویں قسم کے دلائل پہ سب میرے ہی محتاج ہے، رات فرشتہ بھی میری پاکی بیان کرتا ہے. یہاں تک ہمارا بیان کل تک ہو چکا ہے، آیت نمبر 13 تک. آج کا سبق سورہ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 14. لہو دعوت الحق. اب یہ دعویٰ اس صورت کا، نفی شرک فی دعا جو اس صورت کا دعویٰ ہے، اس آیت میں وہ تفریح کیا جاتا ہے خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں، دل کی رگوں کو کھولنے والا دعوی توحید. اور یہ آیت شرک کے رد پر مکمل ٹاپا لگتا ہے. اس آیت میں جو اوروں کو پکارتے ہیں اور اس کو شرک بھی نہیں سمجھتے، اس کو عقیدت سمجھتے ہیں، اس کو محبت سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، لیکن شرک کا مطلب نہیں سمجھتے. یہ شرک ہے، اللہ فرماتا ہے. اور اس کی مثال ذکر کی جاتی ہے یہاں پر کہ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنا جو اللہ کے سوا، خالق کے سوا، عالم کے سوا، حافظ کے سوا، متصرف کے سوا، ان کے مالک کے سوا کسی اور کو پکار، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنا. کیسے نہیں لگنا؟ آئیے اس آیت میں پڑھتے ہیں. لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. لہو جار مجرور، اس کو مقدم کیا ہے، یعنی اس جار مجرور، اس حرف کو، اس لفظ کو مقدم یعنی آگے کیا ہوا ہے
ओहो। और क्या नाम है, अरूबा, अरूबा, अरूबा। ये बेटा आप ये किरण बाजी को मिला रहे, व्हाट्सएप की एक लड़की कॉल कर रही, उनकी जगह नहीं मिल रही थी। तो उनका तो यू फोन है, मिला सकती है आप? चले सही, मिला हमसे जरा। आप यहाँ से जरा वो आपको अरूबा मिला रही, तो आप यहाँ से लीव कर जाए। ये व्हाट्सएप की लड़की है, मैंने आज इसकी जगह आपको मिला लिया, लेकिन वो जा दी शायद। जी अरूबा आपको मिला रही है। तो इस लहू वर्ड को मुकद्दम किया गया है बतौर तखसीस, बतौर तखसीस यानी खसूसियत के लिए। और खसूसियत का कायदा ये होता है, तखसीस का कायदा ये होता है, एक चीज जो खास की जाती है तो काफी सारे लोगों में खास की जाती है। जब कोई और हो ही ना तो आप कैसे खास हो सकते हो? जब कोई ना हो, आस पास लोग ना हो, आप एक ही हो तो आप खास तो नहीं हो सकते। आप एक हो तो बस गुजारा आपके साथ ही करना पड़ेगा ना। लेकिन तखसीस का कायदा ये है कि बहुत सारे आम आदमियों में एक को खास किया जाए। मतलब क्या निकला इसका? लहू इस अल्लाह के लिए पुकार है, यहाँ पर भी कायदा ये तखसीस का है। मतलब क्या? पुकार औरों के लिए भी है। हमेशा से पुकारा औरों को भी किया, पुकारा गया है और लोगों को भी, और माबूदों को भी, और नाखुदाओं को भी, और हाजत रवाओं को भी, और दरगाहों को भी, और बुतों को भी, और औलियाओं को भी पुकारा गया है। काफी सारे लोगों को, मुर्दों को, जिंदा को। लेकिन इन सब पुकारों में पुकार जो खास है तो अल्लाह के लिए खास है। सारे पुकार गलत, सारे पुकार रद्द, और एक अल्लाह के लिए पुकार है खालिस। एक अल्लाह के लिए पुकार है खास। लहू दावतुल हक, इसी अल्लाह के लिए पुकार है खालिस, इसी अल्लाह के लिए पुकार है खालिस। लहू दावतुल हक व दावत गैरिही बातिल। अल्लाह के लिए पुकार है खालिस व दावत गैरिही बातिल, और औरों के लिए पुकार है बातिल। जब अल्लाह के लिए पुकार हक है तो औरों के लिए क्या बन गई पुकार? खुद सोचिए, हक के मुखालिफ क्या आता है? हक का मुतजाद क्या आता है? बातिल आता है ना। जब अल्लाह के लिए पुकार हक है तो औरों के लिए पुकार क्या है? बातिल है। या गौसे आज़म मदद बातिल है, या दाता मदद बातिल है, या पीर बाबा मदद बातिल है, या ख्वाजा गरीब नवाज मदद बातिल है, या अली मुश्किल कुशा मदद बातिल है। जिस किसी को, जिंदा को, मुर्दा को, फरिश्ते को, वली को, पैगंबर को पुकारा, तुम्हारी ये आवाज बातिल है, तुम्हारी ये पुकार बातिल है। वही अल्लाह, उसी लहू, कौन सा अल्लाह? इस अल्लाह के लिए। कौन से अल्लाह के लिए? जिसकी यहाँ तक तारीफ की गई। वो अल्लाह जिस अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने आसमान में सूरज को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने आसमान में चांद को काम पे लगाया, वो अल्लाह जो अर्श पर मुस्तवी है, बड़ी बड़ी सिफात वाला अल्लाह। वो अल्लाह जिसने जमीन को बिछाया, वो अल्लाह जिसने जमीन में पहाड़ बिछाए, वो अल्लाह जिसने जमीन में नहरें बहाई, वो अल्लाह जिसने जमीन में फसलें बनाई, वो अल्लाह जिसने फसलों में से मेवे बनाए, वो अल्लाह जो तरह तरह की जमीनों में से तरह तरह के मेवे निकालता है। जमीन एक तरह की है और मेवे कई तरह के हैं। जमीन एक तरह की है, मेवा भी एक तरह का है, लेकिन जायके जुदा जुदा। पेशावर के फ्रूट का जायका जुदा, पंजाब के मेवों का जायका जुदा, पाकिस्तान के मेवों का जायका जुदा, अफगानिस्तान के मेवों का जायका जुदा। ये कौन करता है? ये मेरा अल्लाह करता है। एक तरह के पानी से, एक तरह की जमीन से राब की जाती है और एक तरह का मेवा निकलता है, लेकिन एक ही दरख्त में लगे हुए मेवों में भी फर्क होता है, कोई मीठा, कोई फीका, कोई तलख। कौन करता है? ये मेरा अल्लाह।
ہاں اسی اللہ کے لیے لہو دعوت الحق، میرا وہ اللہ، اس اللہ کے لیے پکار ہے خالص، اس اللہ کے لیے پکار ہے خاص، جو اللہ جانتا ہے بچے کے آنے سے پہلے بچے کو جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی ماں کو پتا نہیں کہ کیا بن رہا ہے کیا چل رہا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اس کی رزق کتنی ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی قسمت کیسی ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ ہاں وہ اللہ لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لیے پکار ہے خالص، میرا وہ اللہ جس نے تمہاری حفاظت پر آگے پیچھے فرشتے لگا رکھے ہیں، میرا وہ اللہ جو تمہاری امید کے لیے تمہاری خوشی کے لیے بارشوں کو برساتا ہے، جس نے تمہارے لیے بادلوں کو بنایا، جس نے تمہارے لیے یہ گرج چمک بجلی سارا کچھ پیدا کیا جس سے تمہاری امید بنتی ہے۔ ہاں میرا وہ اللہ، اسی اللہ کے لیے لہو دعوت الحق ہے، اسی اللہ کے لیے پکار خالص ہے، اوروں کے لیے پکار ہے باطل۔ میرے اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں شاد اور آباد رکھے، ان کو یاد کیے بغیر، ان کا نام لیے بغیر ہمارے درس ادھورے رہتے ہیں۔ میرے شیخ محترم، میری ثانی محترمہ یہاں پر واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کے واقعات بھی ایسے ہیں نا جن سے آیت کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، ان کی بہادری سے ہم کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں، ان کی بہادری کی داد بھی دیتے ہیں، ان کو دعا بھی مل جاتی ہے، اور ہم جو ہماری وفائیں ہیں تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ۔ میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، سورہ رات جب شروع کرتے تھے اس سے پہلے واقعہ سناتے تھے اپنا، کہ میرا یہ طریقہ تھا۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ میں ہر مہینے اپنے استاد کے پاس ضرور جایا کرتا تھا، اس جگہ سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے، اس جگہ سے آپ کو فیض ملتا ہے، اس گھر پہ تو ساری زندگی پڑے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ پھر دنیا کی ضروریات بھی ایسی ہوتی ہے اور آپ خود بھی دین میں محنت کر رہے ہوتے تو موقع اتنا نہیں ملتا کہ آپ در پہ ہی پڑے رہیں، کچھ کرنا بھی تو ہوتا ہے نا، آگے ان کا مشن آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ استاد سے کم از کم اگر جی کے تو ہفتے میں ملنے جایا کریں، دور ہے اتنا دور بھی نہیں لیکن پھر بھی مسائل بہت ہوتے ہیں، مہینے میں تو جایا کرے استاد سے ملنے، جہاں سے آپ کو فیض مل رہا ہے، جو موبائل کے نیٹ ورک میں آپ تک پہنچ رہا ہے سارا کے سارا، ملنے جایا کرے۔ میں تو آپ کی دوست پھر استاد بھی نہیں ہوں، تو ملنے لوگ ویسے بھی جاتے ہیں، کوئی شرمانے کی بات بھی نہیں ہے۔ مہینے میں تو ہمارا ویسے بھی شورا ہوتا ہے وہاں پر، اس میں آیا کریں، نہیں ہمارے گھر آیا کریں۔ میں بات یہ کر رہی تھی کہ استادوں سے ملنے جاتے ہیں لیکن وہ جن کے دلوں میں شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ گراں قدر نعمت جو ہے تو اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہے، یہ خوشی ملی ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ایسے دور میں تھے کہ جب سہولیات بھی نہیں تھی، گاڑیاں بھی نہیں تھی، یہ بے بہا یہ اڈے، یہ جو آج کل یہ جو گاڑیاں جاتی ہے، بسیں جاتی ہے، یہ گایوں کی گاڑی ہے، یہ بلال گائے ہے، یہ فلاں ہے، فلاں فلاں فلاں، ایک لاری ہر جگہ جاتی تھی یا ایک ٹرین وغیرہ چلتی تھی جس سے لوگ جایا کرتے تھے دور دراز، اور ان کے ساتھ کوئی قریب بھی نہیں رہتے تھے کہ ان کے ساتھ ایک ہی شہر میں تھے، وہ پنجاب میں اور یہ یہاں پر اس صوبے میں پختونخوا میں، وہ میاں والی میں تھے، اور میرے شیخ محترم کے جو استاد تھے وہ پنشویر میں تھے، سوابی میں تھے، لیکن وہ ہر مہینے ملنے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا ساتھی اپنے استاد سے ملنے جب نکلے گھر سے، لاری جا چکی تھی، ہمیں کوئی بس وغیرہ ملی نہیں، ہم نے کہا ٹرین کے ذریعے چلے جاتے ہیں، ٹرین کے ڈبے سارے فل تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ میرا دوست کہتا ہے کہ واپس چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ جب ایک دن کو میں نے استاد کے لیے خاص کیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے استاد کے پاس جانا ہے، نہ مجھے بارش روک سکتی ہے نہ مجھے بھری ہوئی گاڑی روک سکتی ہے، میں نے جانا ہے استاد سے ملنے۔ محبت سیکھی ہے، اور میں استاد کی محبت تھی، ادب تھا، تبھی وہ لوگ بڑے کمال کے درجے کو پہنچے۔ میں نے کہا میں جاؤں گا، شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
साथी ने कहा कैसे जाएंगे? शेख कुरान ने कहा डब्बे के साथ लटक कर चले जाएंगे। और वाकई डब्बे के साथ लटक भी गए। डब्बे के अंदर जब हमने झांका तो अंदर सारे फौजी हजरात बैठे हुए थे, आर्मी वाले थे। तो अंदर से वो लोग कहते उतरो उतरो भाई उतरो, यहाँ से उतरो, शाबाश। कहते हमने मिन्नतें की कि खैर है, हम बस इतना दूर जाएंगे कि जहाँ से हमें कोई गाड़ी मिले, कोई डब्बा मिले, कोई भी हमें चीज मिले, हम उतर जाएंगे। लटके हुए थे डब्बे के साथ। सोचिए जरा, खुद भी बहुत बड़े आलिम थे, कोई आम आदमी नहीं थे, फैज हासिल कर चुके थे, खुद उनके शागिर्द थे, शागिर्द भी साथ जा रहे थे। कहते फौजियों ने कहा उतरो 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 उतरो। कहते एक इनमें से अच्छा आदमी था, सूबेदार था गालिबन के, वो कहते छोड़ो खैर है, देखो बारिश भी हो रही है, बाहर लटके हुए, चलिए अंदर आ जाइए आप। कहते अंदर अब वो ऐसे टांगे फैला फैला कर सारे बैठे हुए थे, आड़े तिरछे लेटे हुए थे। खैर उन्होंने जरा पाँव वगैरह अपने उठाए तो हमें जगह मिली, हम भी बैठ गए। शुक्रिया अदा किया हमने, शुक्र है कि हमें सर छुपाने को जगह मिली, बैठ गए। थोड़ी दूर गाड़ी चली होगी कि ऐसे में फौजी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, बल्कि तेज आवाज में गाना शुरू कर दिया, हम मिज़ारे मोहम्मद पे मर जाएंगे। वजीरिस्तान जा रहे थे, मुसलमानों से लड़ने जा रहे थे। और इसी तरह ये आगे आगे कहता जा रहा था फौजी। मैंने कहा जी आप गलत शेर बोल रहे हो, ये शेर ऐसे नहीं जैसे आप बोल रहे हो, बल्कि हम मिज़ारे फरंगियों पे मर जाएंगे, खास मुस्लिम वजीरों को कट लाएंगे, शेर आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। कहते तुसी गवैये हो? मैंने कहा जी मैं गवैया हूँ। कहते चलो कोई गाना सुना फिर हमें, कोई गजल सुना। देखिए इस मसले के लिए गवैया भी बनना पड़ता है, गाने वाला भी बनना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा सही है। मैंने ये शेर उनको पढ़ा के कहते गुस्सा हो गया जब मैंने शेर को इस अंदाज में पढ़ा कि हम मिज़ारे फरंगियों पे मर जाएंगे, खास मुस्लिम वजीरों को कट लाएंगे, अंग्रेजों पे मर रहे हो। कहते तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो सूबेदार ने कहा सच बोल रहा है। कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो? वो हकी तो कह रहे हैं। फिर सूबेदार मुझे देख रहा है कि तुम गवैये तो हो नहीं, मुल्ला लगते हो, तुम हमें कोई नसीहत करो। मैंने कहा बिल्कुल जी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, हम लोगों को बस जबान खोलने के लिए मौका चाहिए। इधर आपने बस बहाना बनाया, इधर हमारी जबान खुल गई। ये उनकी वजह से हमें ये सारी खसूसियात आ रही है। हमारे बड़े उस्ताद, फिर हमारे असातिज़ा, फिर मेरे इस्लामी, ये सारा ऐसे आ रहा है। वरना बहुत ढेर सारे मदरसे आप यकीन माने जबानें खास खास की खुलती है, हर आम खास की जबानें खुलती नहीं, इल्म हासिल कर करके बस सीने में दबाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, बयान नहीं करते और ना ही कर सकते हैं ऐसा बयान, यकीन मानिए। तो खैर कहते मैंने अपने बगल में से कुरान को निकाला। उनके पास हमेशा एक बैग होता था जिसको बगल में दबाए रखे थे, उसके अंदर कुरान होता था, छोटा सा कुरान मजीद होता था। फिर मैंने बगल से जब कुरान निकाला तो मेरे साथी मुझे कान में कहते हैं कि देखिए सारे पंजाबी हैं और तौहीद के अलावा निक्की निक्की सारे मसाइल बयान करना, निक्के निक्के मसले बयान करना, तौहीद को ना छेड़ना। मैंने कहा तू बेगम हो जा, मैं जो भी छेड़ूंगा देखना तुम। तो मेरी मिन्नतें करे, वरना ये हमें जो गाड़ी में जगह दी तो इससे भी हमें निकाल लेंगे। मैंने कहा खैर है, उससे बेगम हो जा और मैंने जो भी बयान करना है बस तुम सुनो सिर्फ। और शेख कुरान रहमतुल्लाह अलैह को मेरे शेख मोहतरम फरमाते ऐसे पंजाबी आती थी कि ऐसे पंजाबियों को भी नहीं आती होगी। बहुत प्यारे पंजाबी अंदाज में उन्होंने जब पंजाबी में उनको बयान शुरू कर दिया और ये सूरह रात उन्होंने शुरू कर दी, शुरू से अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताब, इसका ये खुलासा कि जमीन की तरफ देखो, जैसे भी मैंने आपको बयान किया, आसमान की तरफ देखो, इसमें ये चीज देखो, वो चीज देखो, एक एक दलील बयान करते जाते और उस पर ये दावा तफरीक करते जाते कि जमीन को अल्लाह ने पैदा किया तो लहू दावतुल हक, इसी अल्लाह के लिए पुकार है खालिस। फिर क्यों या गौज बोलते हो, फिर क्यों या दाता बोलते हो। और पंजाबियों की दुखती रख को पकड़ा हुआ था ना। कहते जब बयान को मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया, कहते हम खाना खाते फिर बाकी बयान शुरू कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। खाना ला के रख दिया। कहते हाँ जब मैंने बयान शुरू किया मेरे साथी कह रहा है जी मुझे तो नींद आ रही है। मैंने कहा इसको नींद आ रही है। कहते सूबेदार ने कहा चलो ऊपर लेट जाओ, ऊपर जो गोत वगैरह बना था ना क्या जिस पर लेट जाओ। कहते वो तो सो गया, खराटे मारने का, जब खाने का वक्त होगा तो वो नीचे उतर आया। मुझे कहा खाना खाओ। मैंने कहा नहीं, अगर ये नहीं खाऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जब बयान करते थे वहां फिर खाना नहीं खाते थे, मेरा गला खराब हो जाए। और वाकई में कि मैं बयान कर रहा हूँ, आप तो कोई मेरा अपने साथी भी नहीं हो, तो बयान कर अब मैं कैसे खाना खा सकता हूँ। मैं नहीं खाया, लेकिन मेरा साथी लग गया और उसने खाना खा लिया। तो ये एक पंजाबी मुझे कहता है कि जी आप कह रहे हैं ना कि किसी और को नहीं पुकारना, अब हम तो या हो से आजम मदद बोलते तो क्या ना कहें। मैंने कहा ना कहो।
کہتے کیوں نہ کہوں، آپ مجھے سمجھائے۔ میں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہتے جہلم سے ہوں۔ میں نے کہا بھائی ہے تمہارا کوئی جہلم میں؟ کہتے ہاں وہ ہے، میں تو فوج میں تجار میں تو ہے گھر میں۔ میں نے کہا اس کو پکارو ذرا۔ کہتے کہ کیوں پکارو، کیا تمہاری پکار سنتا ہے جہلم میں بیٹھ کر؟ کہتے نہیں سن سکتا، تب موبائل کا زمانہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں سن سکتا، زندہ ہے؟ کہتے زندہ ہے، گھر میں بھی ہے، موجود بھی ہے، کیوں نہیں سن سکتا؟ نہیں سن سکتا بھائی، وہ میں یہاں ہوں وہ وہاں ہے۔ میں نے کہا تو بھائی جب وہ نہیں سن سکتا، تمہارا زندہ بھائی جہلم میں موجود ہے، تمہاری اپنی زبان کا بھائی ہے، تو پھر یا وہ سے عظمت جو تم کہتے وہ تو تمہاری زبان کو بھی نہیں جانتا۔ وہ لوگ تو عربی ہوتے تھے، وہ لوگ تو جو ہے تو ان کی اور زبانیں ہوتی تھی، اپنی علاقائی زبانیں ہوتی تھی، وہ تمہیں کیا پہچانتے ہیں؟ وہ جو فوت بھی ہو چکے ہیں، اتنی دور بغداد میں پڑے ہوئے ہیں، اور تم ان کو ادھر ٹرین میں بیٹھ کر پکارو گے تو وہ کیسے سنیں گے؟ عقل کی بات ہے نا۔ کہتے ہاں ویسے تم نے ٹھیک تو کہا۔ پھر کھانے کے بعد پھر بیان ہم نے شروع کر دیا۔ پھر شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سورت بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بیان کی۔ یاد رکھیے جس آدمی جس عورت کے دل میں درد ہوگا، خلوص ہوگا، اس کے بیان میں اللہ ربی کریم نے اثر ڈالا ہوگا۔ یقین مانے درد برے بیان میں اثر ہوتا ہے، وہی باتیں آپ کو کوئی اور بڑے پیارے انداز میں کرے گا، آپ کو اثر نہیں پڑے گا۔ اور ایک بندہ جس کے دل میں درد عام سیدھی سادی باتیں کرے گا، لیکن آپ کو رونا آ جائے گا، آپ کا دل جیسے پگھل رہا ہوگا۔ اثر ڈالا ہوتا ہے اللہ نے، دل میں درد ہونا ضروری ہے، عوام کا درد، عوام کا درد، مسلمانوں کا درد، اور وہ سارا شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھا۔ درد بھی، شوق بھی، محبت بھی، قرآن سے بھی محبت، انسانیت سے بھی محبت، اثر جلدی ہوتا تھا ان کے بیان کا لوگوں پر۔ تو کہتے ہم نے جب بیان کیا، پھر رستے ادھر جدا ہو رہے تھے، ایک میاوالی کی طرف رستہ جا رہا تھا، ایک بنو کی طرف جا رہا تھا، ہمارا رستہ تو میاوالی کی طرف تھا، تو ہمیں میاوالی تک ہی لے آئے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم یہاں میاوالی کے پاس اتر جائیں، کہتے ہمارے ساتھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں تو استاد سے ملنے آیا ہوں یہاں پر، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ جب ہم اترنے لگے تو کہتے ہمیں فروٹ کے 2 ٹوکرے بھی انہوں نے دے دیے کہ یہ لو آپ کے، ہمارے پاس بہت ہے، آپ رستے میں کھا لینا۔ میں نے کہا میں تو نہیں کھا لے سکتا، یہ میرے ساتھی کو دے دیں۔ میرے ساتھی نے ٹوکرے ہاتھ پکڑے، بڑا ہنس رہا تھا، مسکرایا تھا۔ میں نے کہا لو بچوں، تکلیف تھی تو مجھے تھی، مجھے روک رہے تھے کہ بیان توحید کا نہ کرنا، باقی جو بھی مرضی کرنا، کھایا بھی تم نے، پیا بھی تم نے، ٹوکرے بھی تمہیں مل گئے، اور کیا چاہتے ہو بولا۔ تو ان علماء کے جلیس جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتے۔ لا یشقی جلیسہم، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا یشقی جلیسہم، علماء کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوا کرتا، بڑا خوش بخت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ صورت کی جو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈبے میں فوجیوں کو اس صورت کا بیان کیا تھا، دلائل دیے تھے، اور ان کا عقیدہ وہ درست ہوا تھا قرآن کریم کی وجہ سے۔ تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لیے پکار ہے لائق، اسی اللہ کے لیے پکار ہے خالص۔ یہ اس صورت کا دعویٰ، ایک اس صورت کا دعویٰ ہے۔ سورہ انبیاء پوری کی پوری صورت بھی اسی دعوے پر ہے، لہو دعوت الحق پر۔ اس میں بھی نفی شرک سے دعا ہے، یہ احوال انبیاء ہے۔ نبیوں کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیے نبیوں نے کس کو پکارا، کس سے مانگا، اولو العزم پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر نے کس سے مانگا، ایوب علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں ہوا، اعلیٰ درجے کے پیغمبر، انہوں نے کس سے مانگا، یونس علیہ السلام نے کس سے مانگا، زکریا علیہ السلام نے کس سے مانگا، مریم بی بی نے کس سے مانگا۔ انبیاء نام بھی صورت کا ہے، انبیاء کی عجزی بیان ہوتی ہے، اور غیروں کو پکارنے کا رد اس میں ہوتا ہے۔ ایک وہ صورت ہے نفی شرک دعا پر، کامل کی کامل، پوری کی پوری صورت ہے، اور ایک قرآن کریم کی سورہ مومن ہے، اس میں بھی نفی شرک سے دعا ہے، بلکہ وہ پھر ساتوں صورتیں جتنی بھی حوامین سبا جن کو بولا جاتا ہے، قرآن کریم کا مغز جن کو بولا جاتا ہے، وہ ساتوں کی ساتوں صورتیں بھی اس چیز پر ہے، نفی شرک سے دعا پر ہے۔ دعویٰ تمام ان صورتوں کا سورہ مومن میں 3 آیتوں میں ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بھی ہے خالصتاً نفی شرک سے دعا پر، اور دعویٰ پوری صورت کا یہ ذکر ہوتا ہے، اور 2 اور آیتوں میں ذکر ہوتا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لیے پکار ہے خالص، باقی سب کے لیے ہے باطل، یہ ساتھ کہنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اب زجر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کے بغیر اوروں کو پکارتے ہیں، جو یا غوث کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا جتنے بھی ان کے ہم کو کہتے ہیں، تو ان کی مثال بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ میں ان کو زجر بھی دیا جاتا ہے، اور مثال ان کی پیش کی جاتی ہے کہ ان کی پکار کی مثال کیسی ہے بلا۔
والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ اللہ کے سوا کسی اور کو، لا یستجیبون لہما، یہ قبول نہیں کر سکتے، لہم ان کے لیے، یہ قبولیت نہیں کر سکتے ان مشرکوں کے لیے، بشیء کسی بھی چیز کی، الا کباسط کفیہ، مثال پیش کی جاتی ہے، الا کباسط کفیہ، مگر اس شخص کے ہاتھ بڑھانے کی طرح جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیبلغ فاہو، تاکہ پانی پہنچے اس کے ہاتھوں میں، وما ہوا ببالغہ، اور نہیں ہوتا یہ پانی پہنچنے والا اس کی آواز پر، الا کباسط کفیہ، مگر ہاتھ بڑھانے کے والے کی طرح مثال ہے کفیہ الی الماء، جو ہاتھ بڑھاتا ہے پانی کی طرف تاکہ پانی اس کے منہ کی طرف آئے۔ کوئی آدمی ہے جو پانی کے سامنے بیٹھا ہے، سامنے دریا بہہ رہی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، نہر ہے، کسی بھی چیز، پانی کولر کے کنارے ہی بیٹھا ہوا ہے، چلو نہر دریا تو شہروں میں ہوتے ہی نہیں ہے، بندہ کولر کے آگے بیٹھے اور ہاتھ پکڑ کے ایسے ہاتھ پھیلا رہے تھے، ایک کولر کے پانی میرے منہ میں آ جائے، کولر کے پانی میرے منہ میں آ جائے، ایک کوئی مجھے بڑی پیاس لگی ہے، کولر آ کر میرے منہ سے لگ جائے، ذرا کولر لگ جائے گا، پانی منہ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا، بالکل بھی نہیں آئے گا۔ لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاگل، دیوانہ، سائیکو، یہ تو پاگل ہے۔ نہر کے آگے بیٹھا اور ہاتھ بڑھا رہے تو تھوڑا سا جاؤ نہر میں اتر کر ہاتھ ڈالو تو پھر پانی تمہیں ملے گا۔ ایسے ہی مثال مشرک کی بھی ہے، مشرک کی، اللہ کے سوا غیر کو پکارنے والے کی بھی ہے۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، یا فلاں مدد، یا بابا مدد، یا غوث اعظم مدد، یا دستگیر مدد، یا داتا مدد، یا علی مشکل کشا مدد، یا حسین مدد، یا جتنے بھی ان کے ہیں، یا فاطمہ مدد، جتنے بھی ہیں ان کے، ان سب کو پکارنے والے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، اور پانی سے کہتے اے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی جیسے منہ میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی یہ ان کی حاجت روا، جن کو یہ حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اولیاء ہے، صحابہ ہے، پیغمبر ہے، لیکن حاجت روا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ پکارتے ہیں میرے منہ میں سوری میری مدد کو آ جا، میری مدد کر، بیڑا پار لگا دے، شادی کرا دے، اولاد دے دے، دولت دے دے، مال دے دے، گندم دے دے، گھر دے دے، پلازا دے دے، گاڑی دے دے، دے 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 دے۔ مشرک کتنا، دیکھیے ذرا کتنا خود غرض ہے۔ ان بابوں سے محبت یہ اپنے اغراض کے لیے کرتا ہے، غرضوں کے لیے کرتا ہے۔ مومن اللہ سے محبت کی غرض کے لیے نہیں کرتا، اللہ محبت کے لائق سے بھی کرتا ہے، اور اللہ سے مانگو تو اللہ تو خوش بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بابوں سے محبت صرف اپنی غرضوں کے لیے کرتے۔ اگر یہ محبت کرتے، حقیقی محبت ان اولیاء سے، تو یہ ان کی کتابیں پڑھتے، یہ ان کے نقش قدم پر چلتے، یہ ان کی طرح بہادر بنتے، یہ ان کی طرح بے باک بنتے، یہ ان کی طرح بے خوف بنتے، واحد بنتے۔ وہ تو نہ بنے لیکن ان کو خدا بنا دیا۔ وہ ساتھ تم بھی خود میں لے کر جو ان میں تھے، تو وہ تمہاری مدد کو نہیں آ سکتے۔ تم ان کو جتنا بھی پکارو وہ نہیں آ سکتے، جیسے پانی تمہارے منہ میں نہیں آ سکتا، ناممکن کام ہے نا، ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے۔ ناممکن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جو ممکن ذات ہے اس کو نہیں پکارتے۔ ممکن کام تو یہ ہے کہ بندہ جائے اور خود پانی لے کر پیے، تو ممکن کام تو یہی ہے کہ تم اللہ ربی کریم کو چھوڑتے ہو، وہ جن سمندروں کا مالک ہے، وہ جن دریاؤں کا مالک ہے، نہروں کا مالک ہے، پانیوں کا مالک ہے، خشکیوں کا مالک ہے۔ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے ان مشرکوں پر، مطلب کہ نہ سوچے، ایسا عظیم اللہ، اتنا پیارا اللہ، اتنا اچھا اللہ، کامل اللہ، اپنی قدرتوں پر پورا اللہ، اپنے عرش پر مستوی اللہ، مطلب ایسے اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ بچائے ہمیں، بچائے ہمیں، بچائے ہمیں شرک سے۔ لیکن مشرکوں میں واقعی عقل نہیں ہوتی ہوگی نا، جب اللہ تمہیں خود کہتا ہے کہ بندے مجھے پکار، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھے تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں،
میں خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں، فإنی قریب، تو بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اللہ ربی کریم فرماتا ہے سورہ قاف میں وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِمْ ثُمَّ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ قرآن کریم میں یہ جو دلائل ذکر ہوتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے، ربوبیت کے، خالقیت کے، مالکیت کے، لیکن انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا، اگر پڑھا بھی ہوتا ہے تو اپنے مشرک بڑے پیر ہوتے ہیں اور وہ توحید کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں، اور جہاں تھوڑا کہیں پر شک اور شبہ ہو یا مشتبہ آیت ہو تو وہاں سے اپنے تمام عقائد ان کو ثابت کروا دیتے ہیں۔ قرآن تو پڑھتے بھی نہیں ہے نا۔ میرے اساتذہ کرام جس سے قرآن پڑھے، ان کے شاگردوں سے قرآن پڑھے، پتہ چلے کہ قرآن میں کتنے خزانے موجود ہیں۔ ایسے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا، ورنہ کافر بھی مسلمان ہو جائے جیسا قرآن میرے اساتذہ پڑھاتے ہیں، اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، کافر بھی مسلمان ہو جائے، یقین مانے، وہ بھی حیران ہو جائے، اتنا پیارا قرآن، اتنی پیاری باتیں قرآن مجید کی۔ تو اللہ کے ساتھ ایسے عظمت و برے اللہ کے ساتھ، عظیم اللہ کے ساتھ جو علی ہے، عظیم ہے، حکیم ہے، لہ المثل الاعلی، بڑی اونچی اونچی صفات ہے اللہ کی، اس کے ساتھ یہ لوگ شریک کہلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کی دعا سن ہی نہیں سکتے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگر گمراہی میں، پکار کافروں کی مگر گمراہی میں۔ کہتے ہیں تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو عقیدت ہے، محبت ہے، شرک کہاں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے شرک چھوڑو، تم کفر کر رہے ہو، تمہاری یہ پکار جو ہے یہ کافروں کی پکار ہے، یہ پکار کافر والی پکار ہے۔ کافر اللہ کے سوا جو ہے تو اپنے ان کو پکارتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے جو ہے تو عزیر علیہ السلام کو، ہندوؤں نے اپنے رام کو، اور جتنے بھی اور مذہب ہیں، جتنے بھی اور مسلکیں ہیں، مذہب ہے، جو بھی ہے، سب نے اپنے اپنے نہ خدا بنا رکھے وہ ان کو پکارتے۔ مسلمان کا تو یہ طریقہ نہیں تھا، تو کافروں کا طریقہ ہے غیر اللہ کو پکارنا۔ مسلمان نے جب پکارنا شروع کیا غیر اللہ کو، اس نے کفر کا کام کیا، اس نے شرک کیا، لہٰذا یہ مشرک بن گیا۔ یہاں پر غیر اللہ کو پکارنے والے کو کافر کہا گیا، اس کی پکار کو کفر بولا گیا۔ ذرا سورہ احقاف نکالے، 5 نمبر آیت ہے، 26 پارے کی قریب سورہ ہے، اور جو ہے تو پہلا ہی صفحہ ہے 26 پارے کا، آیت نمبر 5۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون ہے بڑا گمراہ ان میں سے جو پکارتے ہیں یہ مشرک، جن کو پکارتے ہیں یہ مشرک، جو پکارتے ہیں یہ مشرک اللہ کے سوا، یعنی مشرکوں سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ من لا یستجیب لہ، ان کو جو قبول بھی نہیں کر سکتے ان کی دعائیں، یہاں تک کہ لا یوم القیامہ، قیامت کے دن تک بھی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ تمام اولیاء، تمام مددگار جتنوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ تو یہ کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہاتھ بھی کچھ نہیں لگتا، ہندوستان ہے خود ناراضہ، وہی والی بات ہو جاتی ہے، تو خود کو تکا بھی دیتے ہیں اور کچھ ہاتھ لگتا بھی نہیں ہے، گمراہ بھی بن جاتے ہیں، مشرک بھی بن جاتے ہیں۔ نکالے ذرا سورہ یونس آیت نمبر 106۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سورہ یونس آیت نمبر 106، 106۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ پکارو اللہ کے سوا ما اس کو لا ينفعُكَ جو فائدہ نہیں پہنچا سکتا آپ کو، وَلَا يَضُرُّكَ اور نہ ہی نقصان ہٹا سکتا ہے آپ سے۔ فَإِن فَعَلْتَ پس اگر کیا آپ نے یہ کام، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک آپ ہوں گے اسی وقت ظالموں میں سے۔ اللہ اپنے محبوب کو کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے میرے محبوب اگر تو نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جو کہ نہ تجھے فائدہ اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، جو کہ نہ تجھے فائدہ اور نہ تجھ سے نقصان ہٹا سکتے ہیں، اگر تو نے پکارا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ہمارے پیغمبر نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بات ہمیں سنائی جا رہی ہے، بات ہے اتنی سخت کہ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی بھی ایسا کرے تو وہ ظالم۔ تو ذرا سوچئے ہم پھر کس کھاتے میں، ہم کون سا اتنا اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم کون سا ایسے چنے ہوئے خاص بندے ہیں، گنہگار سیاکار عاجز خطاکار متکبر ریاکار بندے اللہ کے۔ تو اللہ نبی کریم ہمیں کیوں بخشے گا، اللہ کیوں ہمیں ظالم نہیں کہے گا، یا ہمیں گمراہ نہیں کہے گا، یا ہمیں کافر نہیں کہے گا اگر ہم ایسا کریں گے تو؟ سوچیے ذرا، بات سچ ہے، کڑوی ہے مگر سچ ہے، سچی بات یہی ہے۔ اسی طرح نکالے ذرا سورہ فاطر، وہاں پر غیر اللہ کو پکارنے والے کو کیا بولا جاتا ہے؟ نکالے ذرا سن کے دل ٹھنڈا پڑ جائے، ذرا دل کی رگیں کھل جائے، دل خوش ہو جائے، دل ہلکا پھلکا ہو جائے۔ توحید توحید توحید۔ سورہ فاطر سورہ یاسین سے پہلی ایک سورت ہے، سورہ یاسین کو سبھی جانتے ہیں، پارہ نمبر 22 آیت نمبر دیکھیے 13 سے دیکھیے، 13 کے اینڈ سے دیکھیے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ 13 انگریزوں کے لیے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ پکارتے ہو تم جن کو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، یہ اختیار نہیں رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹلی کے اوپر چھلکے کے جتنا بھی، کھجور کی گٹلی کے اوپر باریک سے چھلکا سب نے دیکھا ہوگا، نہیں تو ابھی کھجور توڑ کے دیکھ لیجئے، من قطمیر اس پہ جتنا چھلکا ہے، اس چھلکے کی جتنا اختیار نہیں ہے ان باباؤں کا، ان مددگاروں کا، ان حاجت رواؤں کا جن کو تو نے خود بنایا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم پکارو ان کو تو یہ نہیں سنتے پکار تم لوگوں کی، بڑا چیخ چیخ کر کہو، بلے پار پار کر کہو، بلے دل میں کہو، بلے بڑے جذب میں کہو، بلے بڑے وجد میں آ کر کہو، یا غوث یا غوث یا غوث۔ اللہ فرماتا ہے لا یسمعوا دعاکم، وہ نہیں سنتے تمہاری پکار۔ پکاروں کو سننے والا صرف اللہ ہے، پکار نہیں بلکہ تمہارے دل کی آہ کو بھی سنتا ہے، تمہارے دل کی تڑپ کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں ٹوٹی پوٹی انگڑائیاں لیتے ہوئے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو اس اللہ کو پکارو، اس اللہ سے مدد مانگو، اس اللہ کو دوست بناؤ، تمہیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بیوقوف مشرک، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ بالفرض مشرک تمہارے کہنے کے مطابق سن بھی لے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو یہ قبولیت نہیں کر سکتے تمہارے لیے، بھلا کریں گے بھی کیسے؟ جب وہ زندہ تھے تو ان کی دعائیں کون قبول کرتا تھا؟ تمہارے غوث جن کو تم نے غوث کا نام دیا، جب وہ زندہ تھے تو خود کن سے پکارتے تھے؟ بتاؤ بھلا کن کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ جو جب وہ اللہ کو پکارتے تھے تو تم بھی اس کے اللہ سے ہی مانگو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندہ تھے تو کن کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے، بے شک کہ اللہ کو پکارتے تھے، تو تم بھی ان کے اللہ کو پکارو۔ اللہ سے کہو اے علی کے اللہ، اللہ سے کہو اے شیخ عبد القادر جیلانی کے اللہ، جیسا تو نے ان پر کرم کیا مجھ پر بھی کرم کر، جیسا تو نے ان کو سیدھے راستے پر چلایا مجھے بھی سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ سے کہنا کہ اے پیغمبروں کے رب، اللہ سے کہنا اے صحابہ کرام کے رب، اللہ سے کہنا اے اولیاء کے رب، مجھے بھی اپنا ولی بنا۔ صحابیت کا درجہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کے باب بھی بند ہو چکے ہیں، اللہ ولی قیامت تک آنے والے ہیں، مجھے اپنا ولی بنا، مجھے اپنی ولیہ بنا، مجھے اپنا دوست بنا۔ پھر دیکھنا اللہ کیا کرتا ہے، لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سنے تمہاری دعا مستجابوا لکم تو یہ قبولیت نہیں کر سکتے تم لوگوں کی۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، سنیے ذرا سنیے، توجہ سے سنیے، توجہ۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن یہ اولیاء، یہ مددگار، یہ غوث، یہ داتا، یہ پیر جن کو تم دنیا میں پکارتے ہو، یکفرون بشرککم، یہ انکار کریں گے تمہارے شرکوں پر۔ شرک کس چیز کو کہا؟ پکار کو کہا۔ بیان کس چیز کا ہوا تھا؟ پکار کا ہوا تھا۔ شرک کس چیز کو بولا گیا؟ پکار کو ہی بولا گیا۔ غیر اللہ کے یا سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو عربی کا لفظ ہے اور یہ تو حرف ندا ہے۔ کہتے جاؤ کسی بھی عربی سے جا کر پوچھ لو، وہ کہتے یا حبیبی یا فلاں یا فلاں یا فلاں، تو ہم تو ان کو محبت میں کہتے ہیں، اور تمہارے دل میں بیٹھے چھوڑ کو تو جیسے اللہ جانتا نہیں ہے کہ تم یا کس اعتبار سے کہتے ہو۔ زبان سے تم کہو گے نا کہ ہم محبت سے کہتے ہیں، یہ مدد کر کس لیے لگاتے ہو؟ اب جس نے کر کس لیے کہتے ہو؟ یہی نہ کہو، بات ختم۔ محبت ہے اللہ کے لیے یا لگاؤ، اللہ کو یا کہو بس، اور کسی کو نہ کہو۔
جو فوت ہو چکے زندہ کو بندہ یا بولتا ہے نا، عربی مردوں کو تو یا سے نہیں پکارتے، زندوں کو پکارتے ہیں۔ عربی سے یہ بھی پوچھو، عربی حرف ندا ہے یا، تو عربی زندوں کو یا بولتے ہیں، وہ مردوں کو یا نہیں بولتے کہ قبر والوں سے کہے کہ یا فلاں مدد، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ یہ حرف ندا ہے، لیکن زندوں کے لیے جو ندا سن سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ حرف ہے نا، ندا آواز کو بولتے ہیں، تو جو سن سکتے ہیں تو ان کے لیے یا ہے، تو جو سن نہیں سکتے تو ان کو تم کیسے یا بول سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے یہ شرک ہے تمہارا یا کہنا، مدد کہنا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبردار نہیں کرے گا اور نہیں سمجھائے گا تمہیں اللہ، اور نہیں سمجھائے گا تمہیں خبردار ذات کی طرح کوئی بھی۔ خبردار ذات نے تجھے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا گمراہی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو بلانا پکارنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو پھر کس کو پکارے، کس سے مانگے؟ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں سنتا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام لوگوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ ابھی تک شرک کر رہے تھے، ابھی پتہ چلا، آج لائن میں لگ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ، اپنا پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ لائن میں، خالی دل نکال کے اللہ کے ایسے نکال کے ہاتھوں میں تصور ملا ہے کہ میں نے دل اللہ کے سامنے ایسے پکڑ رکھا ہے، اللہ اس دل کو تو دھو دیجیے، دھو دیجیے، صاف کر دیجیے، شرک سے، توہمات سے، وسوسوں سے، خوف سے، بخل سے، غصے سے، کینے سے، بےجا خیالات سے، دنیا کی محبت سے، ہر ایک چیز سے اللہ میرے دل کو دھو کر صاف کر کے آپ اس میرے سینے میں لگا دیں۔ پھر دیکھیے ذرا، فقیر ہو تم اللہ کے، محتاج ہو، فقیروں کو دیکھو کیسے مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں، دل آپ کا بھی حق ہو جاتا ہے نا، حالانکہ ہم تو اتنے رحم دل نہیں ہے، ہمارا رحم اللہ کے رحم کے مقابلے میں 100واں حصہ جب اللہ نے رحم کو تقسیم کیا تو وہ پوری دنیا پر ڈیوائڈ ہو گیا، وہ ہم سب میں تقسیم ہو گیا، جتنے بھی رحم ہے سارے رحموں کو اکٹھا کر لے تو اللہ کے رحم کا 100واں حصہ بنتا ہے۔ تو ایک فقیر ایکٹنگ بھی کر رہا ہوں نا، بھلے ہمیں یہ پتہ بھی ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، پروفیشنل ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پھر بھی دے دیتے کہ ہمارا خیر ہے، کیا جاتا ہے، دے دیتے، بہت ہم کہتے ہیں نہیں دیں گے نہیں دیں گے، لیکن دے دیتے ہیں۔ خاص پر جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، کانپتے ہاتھ جب آپ کے سامنے سے پکڑتے ہیں نا، مجھے بری حیا آتی ہے، بہت شرم آتی ہے مجھے۔ اللہ ان لوگوں کو مسلح پر بیٹھنے کا وقت ہے، تو رستے میں بیٹھ کر یہ کیسے بندوں سے مانگ رہے، کون سمجھائیں گے، کتنا دل خفا ہوتا ہے نا۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھ پکڑیں گے، کانپتا ہوا دل ہوگا، رشیوں سے بندھی ہوئی آپ کی آواز ہوگی، اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ اپنے رحم کو ناپیے اور اللہ کے رحم کو سوچیے ذرا، پھر بہت رحم آتا ہے اللہ کو، لیکن آپ اللہ کے در کے سوالی بنے، گدا گر بنے، فقیر بنے، فقیروں کی طرح مانگنا سیکھیے، اللہ کے پیچھے لگیے، بس لگیے، مانگتے رہیے مانگتے رہیے مانگتے رہیے، در کھلے گا کھلے گا۔ اللہ کے در سے ہلنا نہیں ہے، جیسے فقیر رجب کا مہینہ شروع ہو گیا نا، اب دیکھیے زکات خور جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ دروازے میں بیٹھے رہیں گے، یہاں اس علاقے میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، جو بڑا سا گھر دیکھتے بنگلہ وہ کچھ دیتے بھی نہیں ہے، وہ لوگ ہر کوئی زکات اپنوں کو دیتا ہے، جانے کے شاملوں کو دیتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ان کے در پر یہ پورا مہینہ میں عورتوں کو دیکھتی ہوں، یہ دروازوں میں بیٹھی ہوتی ہے، ہنستی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے، ان کو پتا ہے جو ملنا ہے تو اسی در سے ملنا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ امیر ہے اس گلی میں۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ ہے، تو جو ملنا ہے اسی کے در سے ملنا ہے، اسی سے مانگیے، اوروں کو بھی سکھائیے، اوروں کی بھی عقیدے کیجیے، واپس نکالیے اپنی جگہ۔ فما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی میں، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی میں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، بس یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا، دعویٰ بھی ہو گئے اس پر تصویر۔ سورہ لقمان میں کل ایک آیت ہم بھول چکے ہیں، اس کو بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں، خیر وہاں پر بھی یہ دعویٰ ہے، اللہ کے لیے پکار ہے خالص، باقی سب کے لیے ہے بات۔ سورہ لقمان نکالیں آیت نمبر 21 پارہ ہے، آیت نمبر 30، آخری آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے پکار ہے خالص، باقی سب کے لیے باطل۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ جو ہے هو الحق، اسی اللہ کے لیے پکار ہے لائق، وہی اللہ حق ہے۔ وانما يدعون من دونه الباطل، اور وہ جو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یہ مشرکہ
الباطل، ان کی پکار ہے باطل، ان کو پکارنا ہے باطل۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لیے پکار ہے خالصہ، باقی سب کے لیے ہے باطل۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں یہ مشرک اللہ کے سوا، لا یستجیبون، قبولیت نہیں کر سکتے، لہم ان مشرکوں کے لیے، بشین کسی بھی چیز کی، الا مگر، کباسطن ہاتھ بڑھانے کی طرح، مگر ہاتھ بڑھانے والے کی طرح، کفیہ الی الماء، جو ہاتھ مگر ہاتھ بڑھانے والے کی طرح پانی کی طرف، لیبلغ ماہو، تاکہ پہنچے پانی اس کے منہ کو، وما ہوا ببالغہ، اور نہیں ہوتا یہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ کو، ما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے دعا کافروں کی، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، وہ مانگنے والا کافر اور پکار اس کی کیا ہے، گمراہی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل پڑھیں گے، دوسرے یاد رکھیں پیاری پیاری دعا میں مجھے یہ سبق سناتے جائیے، واٹس ایپ پر ترجمہ سناتے جائیے، کافی سستی آ چکی ہے تم لوگوں میں۔ اللہ ربی کریم ہم سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جائے۔ اللہ اس کا اجر و ثواب میرے اساتذہ کرام کو، میرے ماں باپ کو اللہ ربی کریم نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی فرمائے، اللہ ہمیں دوام عطا فرمائے اس دین پر، اس راستے پر چلتے ہوئے۔ اللہ ربی کریم ہمیں اپنے عزام میں مقاصد میں کامیاب کرے، اللہ ہم سے دین کی خدمت دنیا پوری بین الاقوامی سطح پر ہم سے دین کی خدمت میں، میرے خصوصی دعا میں دعا کرے، مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھا کرے، میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں، آپ یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں، اللہ ہماری تکالیف کو، مصائب کو اور غموں کو، مشکلات کو آسانیوں میں، راحتوں میں، خوشیوں میں، صحتوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمیں جنت لائق بنائے، اس کے لائق عمل ہم سے دنیا میں لیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين